اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام ہستیوں کے لیے جنہوں نے اپنے خون سے، اپنے قلم سے، اپنی اولاد سے، اپنی عزت و شرف سے، اپنے مال و اسباب سے دین مبین اسلام کی آبیاری کی اور کرتے رہیں گے۔ حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات، علماء کرام، مراجع اعظام، شہدائے ملت، اور الاخص مرحوم سید اعجاز حسین، مرحومہ جعفری بیگم، مرحومہ فردوس جہان، مرحوم سید محمد علی، مرحوم سید شوکت علی، مرحوم سید محمود علی اور خاندان کے دیگر مرحوموں کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد۔ سب مل کر ایک درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کے آل پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وصحبہ المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر اللہ محمد۔ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے۔ دعا گو ہیں جو اوقات اور لمحات میرے اور آپ کی زندگی میں باقی رہ گئے ہیں، پروردگار متعال ان سے ہم سب کو بہتر طریقے سے اپنی آخرت کے سجانے والوں میں سے قرار دے، اور خصوصیت سے اس فرش عزا کو سجانے کی بدولت اس بزم میں آ کر افتخار
پانے کی بدولت جو کچھ رب کی بارگاہ سے سید الشہداء کے چاہنے والوں کے شامل حال ہوتا ہے، انشاءاللہ زندگی گزارنے کا وہ صحیح انداز کہ جو خدا اور اس کی حجتوں کو پسند ہے، سید الشہداء کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے، آپ کے فرزند زمانے کے امام کی دعائیں ہم سب کے شامل حال لاتا ہے انشاءاللہ۔ جو کچھ ظاہری اور باطنی نعمتیں ہم سب کے شامل حال ہو سکیں، دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل۔ کل والی جیتی جاگتی سماعتیں مجھے آج تھوڑی کم نظر آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے مجلسوں کا طر امتیاز ہے، خاصہ ہے، چونکہ تنوع ہے عزیزوں ان مجلسوں میں، اور بہرحال کہیں عقیدے کی پختگی ہے تو کہیں اخلاق کی بلندی ہے، کہیں فقہی اعتبار سے انسان کے ظاہری کردار میں بہتری آتی چلی جاتی ہے۔ اسی اعتبار سے جو ہے وہ جیسے آپ کہ جب کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، مختلف غذائیں ہوتی ہیں، انسان بہتر یہ ہے کہ انسان اچھے طریقے سے غذا کو حاصل کرے، اچھے طریقے سے اسے جو ہے وہ اپنی ذات کا حصہ بنائے۔ کچھ ذمہ داریاں یہاں سے ہیں، کچھ ذمہ داریاں وہاں سے ہیں عزیزو۔ نظر کی ہمارے پاس دو قسم ہیں، ایک نظر مادی، ایک نظر معنوی ہے۔ نظر مادی بھی اگر فقط آپ کے ہاتھوں میں دے دی جائے تو کافی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ خود تھوڑا بہت اقدام نہ کریں۔ ہاں، اسے ریپر سے باہر نکالنا ہے، آپ نے تناول فرمانا ہے، دہان مبارک کے سپرد کرنا ہے، بس ہاتھ میں حرکت کرنی ہے، دانتوں نے بھی حرکت کرنی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ مملکت خدا داد پاکستان میں رہنے والے دانتوں کو اور ہاتھوں کو تھوڑا کم زحمت دیتے ہیں، اور زیادہ تر ذمہ داری جو ہے وہ الہی نظام پر چھوڑ دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ 50 سال میں اس دنیا سے چلا گیا۔ ارے معجزہ ہے میرے بھائی، 50 سال جی گیا، اس طرح سے زندگی بسر کرتے ہوئے۔ بہرحال نظر مادی میں بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ اور پیر مجھے اور آپ کو بھی چلانے پڑتے ہیں، جس کے بعد وہ نظر مجھے اور آپ کو، جسم کو بھی اور روح کو بھی شفا عطا کرتی ہے۔ نظر معنوی بھی ایسے ہی ہے میرے بھائی۔ ہاں، فقط آپ نے سن لیا یہ کافی نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے نظر آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے وہ آپ نے معنوی اعتبار سے ہاتھوں کو حرکت دینی ہے۔ آج کی مجلس میں ہم نے کیا پایا؟ اپنے بچوں کو بیان کیے، دیکھا ہوگا آپ نے واٹس ایپ پر یا سوشل میڈیا پہ کوئی اچھا میسج آتا ہے، آپ اپنے سارے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، ایک سبحان اللہ کی خاطر، ایک ماشاء اللہ کی خاطر۔ تھوڑا سا اپنی نیتوں کو بلند کریں عزیزوں۔ آج کے بعد اس لیے شیئر کریں گے کہ میں تو حسینی ہوں، اس خوبصورتی کو دوسروں تک بھی میں نے اسی لیے بارہا مجلسوں میں عرض کیا عزیزوں، یہ جو نظر مادی بھی یہاں سے دستیاب ہوتی ہے اسے تنہا نہ کھائیں، اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں، حتیٰ برادران اہل سنت، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی، کہ آج کا اہم ترین پیغام آپ کی خدمت میں یہی عزیزو، اس روشنی کو ایک ایک فرد تک پہنچاتے چلے جائیے۔ ایک لقمہ کہ جو نام حسین سے جڑ جائے اتنا متبرک ہو جاتا ہے، وجود میں جاتا نہیں ہے، حسینیت کی چاشنی سے انسان کے وجود کو منور کر دیتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ سلامت رہیں انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ خدا سلامت رکھے ان جیتی جاگتے سماعتوں کو۔ میں نے پہلے خود بھی چاہا کہ آپ کو آگے بلا لوں، لیکن میں نے کہا کہ بہرحال شاید اسی فاصلے سے ہی صحیح، اگر بات پہنچ رہی ہے تو بہرحال دوریاں جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہوتی۔ بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ بس یہ جو احباب میرے قریب بیٹھے ہیں، تھوڑی سی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، تو تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ العزیز۔ موضوع گفتگو کیا تھا میرے بھائی؟ یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ فقط کافی نہیں رہے گا، ساتھ دینا پڑے گا۔ جی، موضوع گفتگو کیا تھا؟ زیارت با معرفت۔ بڑی تعداد جا رہی ہے سید الشہداء کی زیارت کو، اس کو کیسے میں اور آپ بجا لائیں کہ زیارت سے جو بیش بہا تحائف ہے میں اور آپ اسے حاصل کر سکیں۔ اور اس خاطر میں نے آپ سے کہا تھا 34 دن آپ کے پاس باقی ہیں، آج 33 دن باقی ہیں، روزانہ زیارت اربعین کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ نہیں معلوم آپ کر پائے یا نہیں کر پائے، اگر نہیں کر پائے تو سوشل میڈیا تو بہرحال چاہتے نہ چاہتے ہم مجبور ہیں، ہاں اس طرح سے یوز ٹو ہو چکے، وہاں پر جا کے آپ لکھیں زیارت اربعین، آپ کو وائس آ جائے گی، ویڈیو آ جائے گی، حد اقل سننے کی سعادت حاصل کریں۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا حتیٰ اردو ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہے، تو آپ کو بہت زیادہ زحمت نہیں، ایک 10 منٹ آپ کو لگانی پڑے گی، لیکن آپ دیکھیں پروردگار متعال نے اسی زیارت اربعین میں میرے اور آپ کے لیے رزق قرار دیا ہے
کہ کیسے اپنی زیارت کو معرفت کے ساتھ میں اور آپ بجا لائیں، اور اس زیارت کے طفیل سید الشہداء کی بارگاہ سے جو بیش بہا تحائف ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم سب کے شامل حال ہو سکیں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ یہ سفر زیارت عزیزو دیکھنے کے انداز کو بدل دے گا، مانگنے کے انداز کو بدل دے گا، سوچنے کے انداز کو بدل دے گا۔ یہی سبب ہے عزیزو جب انسان زیارت سے واپس آتا ہے بیوی نہیں پہچان پائے گی، بچے نہیں پہچان پائیں گے، ماں باپ نہیں پہچان پائیں گے۔ جو کوئی بھی کمی، کاستی، خرابی، عیب تھا وہ انسان کے وجود سے چلا جاتا ہے اور انسان اچھائی کا پیکر ہوتا چلا جاتا ہے۔ عزیزو مجلس، علماء کرام فرماتے ہیں مجلس دور سے زیارت کرنے کے مترادف ہے۔ فرمایا اگر نزدیک سے زیارت نہیں کر سکتا تو دور ہی سے سلام کر۔ دور سے سلام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے دل و دماغ کو متوجہ کر سرزمین کربلا کی جانب۔ تو عزیزو جب انسان مجلس میں آتا ہے مسلسل سید الشہداء کی جانب متوجہ ہوتا ہے، لہٰذا فرمایا جس طرح سے دور سے زیارت کرنے کا ثواب ہے اسی طرح سے مجلس حسین انسان کو منور کر دیتی ہے، بلند و بالا کر دیتی ہے عزیزو۔ چاہے فضائل کا ذکر ہو عزیزو، چاہے مصائب کا ذکر ہو، انسان فضائل کا ذکر سنتا ہے پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے، مصیبت کا بیان سنتا ہے پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرش ازا کا کم ترین، ابتدائی ترین تحفہ عزیزو زیارت کے باب میں جو روایتیں، انسان حیران و پریشان ہے۔ فرمایا کم ترین تحفہ جو سید الشہداء کی بارگاہ میں آنے والے کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار اس کے گزشتہ، ساتھ دیجئے گا، پروردگار اس کے گزشتہ اور آئندہ، میرے بھائی ساتھ ہیں، اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چلیں یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ فرمایا آئندہ کے بھی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کیا مملکت خدا داد پاکستان ہے، جاننے والوں کی حکومت آ گئی ہے، کیا سلسلہ ہے بھائی؟ گزشتہ گناہ بخش دیے یعنی سمجھ میں آ رہا ہے آئندہ کے گناہ بھی، ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، پوری زندگی کے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کیا مطلب؟ کہ کیجئے ترجمہ، کیا مطلب؟ بس جیسے زندگی بسر کروں، مجلس میں آ گیا نا، زیارت کر لی، مولا کو سلام کر لیا، اب حلال کماؤں حرام کماؤں، جو دیکھنا چاہوں دیکھوں، جو سننا چاہوں، ایسا ہے؟ خوب روایت تو یہی کہہ رہی ہے کہ خدا تیرے آئندہ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ کیا ہے جواب؟ زیارت، مجلس تجھے اتنا بلندی عطا کر دیتی ہے، نور کے اتنے قریب لے جاتی ہے، گناہ نام ہے میرے بھائی تاریکی کا، زیارت اور مجلس تجھے اتنا منور کر دیتی ہے کہ پھر انسان گناہ کی جانب دیکھتا نہیں ہے۔ اگر کبھی پیر پھسل بھی جائے فوراً پلٹ آتا ہے، معافی طلب کر لیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ پروردگار متعال نے تیرے سارے آئندہ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ عزیزو پوری انسان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ میں اور آپ لذت چاہتے ہیں نا، مزہ چاہتے ہیں نا؟ آؤ عزیزو فرش اعظم مجھے اور آپ کو واقعی مزے کا پتہ دیتا ہے۔ ایک ہی منظر ہے، ایک ہی منظر ہے، دنیاوی اعتبار سے یہ منظر اچھا لگ رہا ہے، بھلا لگ رہا ہے۔ تمام جوانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا ان مجلسوں کے طفیل اپنے موبائل کو پاک کر لیں۔ ایک ہی منظر ہے، دنیاوی اعتبار سے اچھا لگ رہا ہے، بھلا لگ رہا ہے۔ مولانا صاحب کیا کریں، جوانی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، پیر پھسل جاتے ہیں، وسوسے شیطانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آؤ عزیزو مجلس میں، یہ فرش عزا نہیں ہے، فرش شفا ہے، شفا عطا کرتا ہے۔ وہ جو لذتوں کے معیارات یہاں آنے، جب انسان مریض ہوتا ہے دیکھیں اچھی غذا اس کو بھلی نہیں لگتی، اچھی خاصی غذا، صاف ستھری غذا اسے اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے، کیوں؟ مریض ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی حالت ہے عزیزوں، چونکہ مریض ہیں وہ جھوٹی شے ہمیں اچھی لگ رہی ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی فرمایا بری نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے کہ جس کے بعد ایک عرصے تک انسان پریشان رہتا ہے۔ اے جوان یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ لذت واقعی ہے یا واقعی نہیں ہے، تو یہ دیکھ اس کے بعد تجھے سکون اور اطمینان نصیب ہو رہا ہے یا تیرے اضطراب میں اور پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک ہی منظر ہے، فرش عزا پر آجا، جو نہیں آتا ہے وہ دیکھ کر لذت لے رہا ہے، فرش عزا پر آ، اپنے آپ کو تندرست بنا، وہ دیکھ کر لذت لے رہا ہے، تو آنکھیں جھکا کر لذت حاصل کرے گا، لذت حاصل کرے گا۔ کسی نے آ کر آپ کے ساتھ بد اخلاقی کر لی، دنیاوی مزاج کیا ہے؟ اگر اس نے 2 جملے کہے تو ہم نے جواب میں کتنے جملے کہنے ہیں؟
ہم کم تھوڑی ہیں ہاں، مگر ان کا کھاتے ہیں ہاں. اگر اس نے 2 جملے دیے ہم 20 جملے دیتے ہیں. فرش عزا پر آ جا، وہاں پر کیفیت کیا ہے؟ ہاں ٹھنڈک ہوئی. ساس جب تک بہو کو اچھے طریقے سے نہ نواز دے دل کو ٹھنڈک نہیں ہوتی. امپلائر جب تک امپلائی کی ہاں کا جنازہ نہ نکال دے، اس کی توہین نہ کر دے، ہاں جو کچھ منہ میں آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے، یہ فرش عزا پر آنے سے پہلے کی کیفیت ہے. یہ مریض لوگوں کی حالت ہے. آؤ عزیزوں میں اور آپ فرش عزا پر آ کر تندرست ہو جائیں. اسے بولنے میں لطف آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے میں نے ٹھنڈک پا لی، چاہے اس کے منہ پر پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا. آؤ عزیزو فرش عزا پر، فرش عزا مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے صبر کر لے، رک جا اور اس ذریعے سے واقعی ٹھنڈک تک رسائی حاصل کر لے. کسی نے نازیبہ کلمات کہے میرے مولا کے غلام جناب قمبر کی نسبت سے، نازیبہ کلمات کہے. امام نے دیکھا کہ قمبر اب چاہتے ہیں اسے جواب دینا، فرمایا داع شاطم کا مہانا، اے قمبر رک جا، کیا کر رہے ہو، خاموش رہ. تجھے 3 عطایا، 3 گفٹ رب کی بارگاہ سے ملیں گے، اللہ کی رضا، شیطان کی ناراضگی، اور اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا. وہ تو چاہتا تھا کہ تو تپ جائے، تو غصے میں آ جائے، یہ تیری خاموشی اسے سب سے بہترین جواب ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے. تو آئیے عزیزو اپنے ٹیسٹ کو چینج کیجئے. ایک بانی مجلس سے میں نے کہا ہمارے یہاں اکثر نیاز میں، مجھے نہیں معلوم یہاں پر نظر میں کیا تقسیم ہوتا ہے مادی اعتبار سے، میں نے ان سے کہا یار ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ پھل چکھتے ہیں کھاتے نہیں ہے، تو مہربانی کر نظر میں ایک دن سیب دے، ایک دن پیچ دے، ہاں جو تو ہدیہ دے سکتا ہے. اب اکثر و بیشتر مجھے دیکھا کرتے تھے کہ خطیب ایسا نظر بھی ایسی، کریں تو ان دونوں کا کیا کریں. میں جواب میں کہتا تھا میرے بھائی یہاں پر آئے ہیں اپنے منہ کے ٹیسٹ کو بھی چینج کرنے کے لیے، اپنے دل و دماغ کے ٹیسٹ کو بھی چینج کرنے کے لیے. تو یہ جو پھل کھانا سیکھیے، جس طرح سے ایک پھل، ایک سیب انسان کو ڈاکٹر سے بچا کر رکھتا ہے، یہ ذکر واقعی بھی ایسا ہی ہے. وہ لذتیں مجھے اور آپ کو عطا کرتا ہے کہ پھر ہر روحانی بیماری سے میں اور آپ محفوظ رہیں گے. اگر بامعرفت زیارت کرنا چاہتے ہیں اپنے مولا آقا کی، اس کیفیت کو اپنے وجود میں اجاگر کر دیجئے کہ جو آج کے لیے آپ کی خدمت میں پیغام لے کر آیا ہوں. سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہ صلی علیہ. خوب، زیارت پر کیا مانگیں گے پروردگار سے؟ کیا مانگیں گے اب سے کل کی گفتگو کی روشنی میں؟ کیا مانگیں گے پروردگار سے؟ پیسہ یا غربت؟ جی میرے بھائی کیا مانگیں گے؟ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ غربت؟ نا 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 نا. پیسہ نہیں میرے بھائی، کیا مانگیں گے بولیے؟ جو آپ کو پسند، جو آپ میرے بھلے میں دیکھتے ہیں. بیٹا مانگیں گے یا بیٹی؟ بولیے. تندرستی مانگیں گے یا بیماری؟ انسان بڑا ہو جاتا ہے نا عزیزو، ہاں جب نابالغ ہوتا ہے دیکھنے کے انداز، اب جب بالغ ہو رہا ہے، جب مولا کے قریب ہو رہا ہے، اب مانگنے کے انداز بدل جائے گا. آج عزیزو زیارت بامعرفت میں یہ مانگیے کیا؟ ہر مومن، ہر انسان، ہر مخلوق خدا کی نسبت سے درد. اس وقت اس معاشرے کو بے دردی کا انجیکشن لگا دیا گیا ہے، غفلت کا انجیکشن لگا دیا گیا ہے. جہاں پر درد مند ہونا چاہیے وہاں پر میں اور آپ درد مند بولیے نہیں ہوتے. آج پروردگار سے مانگیے. انسان اپنی فیملی کے لیے درد مند ہوتا ہے نا، اپنے بیوی بچوں کے لیے. فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی فیملی ہے. اگر اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے ایک ایک بندے سے محبت کر. ساتھ دیجئے گا عزیزوں، اپنے دل کو وسیع کریں، دل و دماغ کو دیکھنے کے انداز کو. آپ نے دیکھا شروع میں جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں کیا کہتا ہوں؟ اول کائنات سے آخر کائنات تک. فقط اپنے زمانے کے لوگوں کو یاد نہ کر، اول کائنات سے آخر کائنات، دیکھنے کے انداز کو بدل دے عزیزو. ہر ایک سے محبت کیجئے. کربلا، روز عاشور، میرے مولا کے اصحاب میں سے ہر ایک نے، اعزاء و اقارب ہر ایک نے پہلے جا کے نصیحت کی ہے، اے فوج اشقیہ یہ کام نہ کرو، پلٹ آؤ. حتی بعض اصحاب کے نگاہوں میں یہ جملے ملتے ہیں، کہا کہ جب تک کہ تلوار نہیں چل رہی ہے تم میرے بھائی ہو. اللہ اکبر. یہ جملہ میں اور آپ کہہ پائیں گے عزیزوں؟ کتنا بڑا دل چاہیے. یہ فرش عزا مجھے اور آپ کو عطا کرتا ہے، وگرنہ اس کے بغیر عزیزوں زیارت قبول نہیں ہوتی ہے. میرے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہم الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی.
ظاہری اعتبار سے آپ کی ولایت عہدی کا زمانہ ہے، چاہنے والے اپنے اپنے مقام اور منزل سے چلے، مدینہ سے چلے، تو اس زمانے میں عزیزو سختیوں کے بعد پہنچے، دروازے پر دق الباب کیا، امام کے دربان اور حاجب نے، امام کے خادم نے دروازہ کھولا، کون؟ علی کے شیعہ۔ کیا جواب دیا؟ علی کے شیعہ آئے، امام نے کہا ہم آج نہیں مل سکتے، واپس چلے گئے، دوسرے دن آئے، دروازے پر دق الباب کیا، کون؟ علی کے شیعہ، امام نے کہا ہم نہیں مل سکتے۔ میں اور آپ تو جاتے ہیں، فرمایا زیارت کے ادب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ پہلے اذن دخول پڑھے انسان، اور اذن دخول پڑھتے ہوئے اگر تیری آنکھوں میں آنسو آ جائے اس کا مطلب تیرے مولا نے تجھے آنے کی اجازت دے دی ہے۔ بنفس و نفیس امام کی خدمت میں عزیزو، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 60 ڈیز تک آتے رہے، 60 دن تک آتے رہے، دق الباب کرتے رہے۔ امام کا خادم پوچھتا کون؟ جواب میں کیا کہتے؟ امیر المؤمنین کے شیعہ۔ امام فرماتے ابھی ہمارے پاس وقت ملاقات نہیں ہے۔ آخر میں 2 مہینے گزارنے کے بعد کہنے لگے اتنی اجازت دے دیجئے، امام سے پوچھ لیجئے ہماری خطا کیا ہے، ہم کس منہ سے واپس پلٹے، کیسے چہرہ دکھائیں گے، دشمن کی شماتت کا، دشمن کے مسخرے کا کیسے جواب دے پائیں گے؟ امام نے کہا بلاؤ، بیٹھنے تک کو نہیں کہا۔ وہ امام جو ایک مہمان کی نسبت سے فرماتے ہیں کہ اس کا احترام کرو، بیٹھنے تک کو بھی نہیں کہا۔ کہا آقا کیا خطا ہو گئی؟ کہا خطا تمہارے اپنے سبب سے۔ کہا مولا ہم سے کیا خطا ہو گئی، ہم سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا؟ کہا مسلسل تم سے پوچھا گیا کون، تم نے جواب میں کیا کہا؟ ہم امیر المومنین کے شیعہ ہیں، امیر المومنین کا شیعہ حسن ہے، امیر المومنین کے شیعہ حسین ہے، امیر المومنین کے شیعہ سلمان ہے، امیر المومنین کے شیعہ مقداد ہے، امیر المومنین کے شیعہ ابو ذر ہے، امیر المومنین کے شیعہ محمد ابن ابی بکر ہے۔ یہ ہے شیعہ کہ جس کی زندگی میں ذرہ برابر کوتاہی نہ ہو۔ تو مسلسل تیرے قدم لڑکھڑاتے ہیں اور اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اس مقام پہ جو امام نے، جو کہ طبیب ہے، جو بیماری کی نشاندہی کی، فرمایا اپنے مومن بھائی کا حق تیری گردن پر ہے، اسے ادا نہیں کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتا ہے۔ بہت سارے مسائل کی طرف اشارہ کیا، ایک اہم ترین مسئلہ، تم مومن بھائی کے حق کی ادائیگی میں کیا کرتے ہو؟ کوتاہی کرتے ہو۔ مولا غلطی ہو گئی۔ ہاں اگر یہ کہتے علی کے چاہنے والے ہیں، محب ہیں، علی کے دشمن سے دشمنی رکھنے والے، تو تم اپنے مدعا میں ٹھیک ہوتے۔ پیارے لوگ تھے عزیزو، اچھے لوگ تھے، ہر فرش عزا پر آنے والا، کل کی گفتگو بھی میں نے کہا اس نیت کے ساتھ آئے مولا آپ کی بارگاہ سے جو عطا ملے گی اسے لے کر جاؤں گا، خوشی سے لے کر جاؤں گا، اہتمام سے لے کر جاؤں گا، اپنی زندگی کو بدلوں گا۔ کہا کہ خطا ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ کہا معاف کر دی۔ اور پھر دیکھیے عزیزو، جب انسان اس بارگاہ میں جاتا ہے اور اسے معافی نصیب ہوتی ہے تو کیا معافی نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا اپنے خادم سے کتنی مرتبہ آئے تھے؟ کہا 60 مرتبہ آئے تھے۔ کہا 60 مرتبہ ہماری جانب سے انہیں جواب سلام کرو۔ ہر ایک چاہنے والے کو، اے علی کے چاہنے والے، اے حسین کے ماتمدار، ہر ایک چاہنے والے کو میرے مولا نے گلے سے لگایا، گلے سے لگایا۔ یہ ہے اس بارگاہ کا اجر عزیزو۔ خدا را ہر مجلس میں آنے سے پہلے، اے زیارت پر جانے والے 40 کے دن، تھوڑا سا اپنے آپ کو چیک کر لیں، پورے دن میں کسی مومن کا، کسی انسان کا، کسی اللہ کی مخلوق کا کوئی حق میرے اور آپ کی گردن پر تو نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ورنہ مجلس سے انسان مکمل طور پر بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ اے بہو اگر ساس ناراض ہے، اے ساس اگر بہو کو ناراض کیے ہوئے ہے، اس کی حق تلفی کیے ہوئے، اے ماں باپ اگر اولاد کے حقوق کی ادائیگی میں، اولاد اگر ماں باپ کے حقوق، اے شوہر اگر زوجہ شوہر کی نسبت، اے بھائی اپنے بھائی کی نسبت سے، عجیب ہے عزیزو، اپنے گھر میں مجلس برپا کر رہا ہے، بھائی ناراض ہے، بھائی سے قطع تعلق ہے، بہن آپس میں باتیں نہیں کرتی، کیا ہو گیا عزیزو؟ ہم سے تو کہا ہے آؤ ہمارا ساتھ دو، تم نے تو دشمن کو بھی پیغام حق پہنچانا ہے، ہم تو آپس میں لڑ بیٹھے ہیں۔ وہ گھر کے جس کا نام ہے مسکن، مسکن کسے کہتے ہیں؟ اے میرے بھائی ایسے نہ دیکھ، میں کیسے پڑھ پاؤں گا؟ ہاں تھوڑا محبت سے دیکھ، تھوڑا پیار سے دیکھ، ہاں تھوڑا ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کے ساتھ دیکھ، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر۔ اللہ یا علی
یا خیبر سنی، خندق سنی، بدر و احد سنا عزیزو میں نے اور آپ نے، دل باغ باغ ہو گیا. ہاں یہ وہ خیبر و خندق ہے جو دل پہ چلانی ہے. ابھی تک دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا، اب دل میں موجود شیطانی وسوسوں کو دور کرتا چلا جا. اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا. پروردگار سے مانگ، تجھے محروم نہیں کرے گا تیرا پروردگار. عزیزو زیارت کے آداب میں مفاتیح الجنان میں مختصر چند واقعات، اس میں سے یہ ہستی عزیزو، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے جناب علی بن یقطین کا. کس کی نگاہ میں؟ میرے اور آپ کے ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نگاہ. ان مجلسوں کے طفیل اپنے لیے مقام مانگیے، مرتبہ مانگیے. یہ سوسائٹی پروردگار کی ہے، اس معاشرے کا حاکم رب جلیل ہے. حکومت کس کا حق ہے؟ قدرت کس کا حق ہے؟ خدا اور اس کی حجتوں کا. یہی سبب ہے عزیزو ساتویں امام کی کیفیت یہ. اپنے چاہنے والے کو دیکھا کہ ظالم بادشاہ کو اونٹ کرائے پر دیتا ہے. کہے چاہنے والے تو نے بادشاہ کو اونٹ، کام ہی یہی ہے جانور کرائے پر دیتا ہے. جیسے آج کے دور میں جو ہے آپ گاڑی جو ہے وہ کیا ہے لوگوں کو کرائے پر دے رہے ہوتے ہیں، کام ہی یہی ہے. کہا تو اونٹ کرائے پر دیتا ہے؟ کہا آقا کسی اور کام کے لیے نہیں دیتا ہوں، حج کے لیے دیتا ہوں، اور خود بھی نہیں جاتا ہوں، اپنے نوکروں اور چاکروں کو بھیج دیتا ہوں. کہا سب باتیں چھوڑ دے. دیکھا ہوگا نا مومن جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے چاہتے نہ چاہتے کسی طرح سے کوشش کرتا ہے اس کو صحیح کر لے کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں. کہا ساری باتیں چھوڑ، جب تک یہ تیرا اونٹ لے کر جاتا ہے اس کا قافلہ اور واپس پلٹتا ہے، تو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا کہ یہ زندہ رہے؟ کہا کیوں نہیں چاہوں گا، اگر اسے کچھ ہو گیا، میرے جانوروں کو کچھ ہو گیا، ہاں تو میرا تو سارا سرمایہ چلا جائے گا. کہا جو اتنی مدت کے لیے بھی ظالم کی حیات کی دعا کرے وہ ظالموں کے ساتھ محشور ہونے والا ہے. کیا خوبصورت چاہنے والا ہے. آؤ عزیزو یہ فرش عذاب بدلتا ہے. 2 مہینے تک انتظار کیا. میں اور آپ ہوتے تو انتظار کرتے مولا کا. مولا کاروبار، نوکری، ایک تو اتنی دور سے چل کر آپ کی زیارت کو آیا ہوں، آپ وقت ملاقات ہی نہیں دے رہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ اکبر عزیزو ہم سے کہیں زیادہ بہتر تھے. 2 مہینے تک ٹھہرے. امام نے کہا غلطی کی آقا، خطا کار ہوں، معافی کا طلبگار ہوں. اس چاہنے والے سے کہا یہ کون سا طریقہ کار ہے کمانے کا، یہ صحیح نہیں ہے. پورا کاروبار وائنڈ اپ کر دیا. حتی ظالم بادشاہ کو خبر بھی ہوئی. کہا میں سمجھ رہا ہوں تو کیا کر رہا ہے. اللہ اکبر. جو امام ظالم حکومتوں کی نسبت سے یہ نظر رکھے، علی بن یقطین سے کہا اے علی بن یقطین، تو نے ظالم حکومت میں کام کرنا ہے. 1 وعدہ تو کر، 3 وعدے تیرے مولا کی جانب سے لے جا. 1 وعدہ یہ کر کہ جب ہمارا چاہنے والا آئے گا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اس کا اکرام کرے گا، اس کی مشکل کو حل کرے گا. غلط کام نہیں. جو ظالم بادشاہ کی جانب سے، جو ظالم سماج کی وجہ سے اس پر غلط جو ہے وہ ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں، اس کو پریشان کیا گیا ہے، غلط کام نہیں کرنا ہے. اس کا جائز کام ہے. چونکہ سسٹم جو ہے وہ کرپٹ ہے، اس کا صحیح کام بھی نہیں ہو پاتا ہے. تو نے اس سلسلے میں اس کی مدد کرنی ہے. کرے گا؟ کہا مولا کروں گا. کہا 3 وعدے اپنے مولا سے لے جا. 1 تلوار کی شدت سے تجھے بچائے دیے دیتے ہیں. 2 فقر سے تجھے بتائے دیے دیتے ہیں. 3 زندان سے تجھے بچائے دیے دیتے ہیں. نہ زندان کی سلاخوں کے پیچھے جائے گا، نہ فقر تیرے گھر میں آئے گا، ہاں نہ تلوار کی حدت. کیا چاہیے چاہنے والے؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر ہدیہ چاہتا ہو عزیزو انسان امام کی بارگاہ سے تو بسا اوقات تلوار، بسا اوقات فقر، بسا اوقات زندان. انسان کہتا ہے مولا کی راہ میں ہر ایک شے قبول ہے. کیا فائدہ اس ظاہری زندگی کا. جناب یوسف کی زبان پر یہی تو جملے آئے تھے کہ خدا کی اطاعت کے بغیر زلیخا کا محل جہنم ہے، قید خانہ ہے، اور خدا کی اطاعت کے ساتھ قید خانہ جنت ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی. اللہ اکبر. یا علی یا علی اللہ.
بہرحال اس راہ میں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے عزیزو. بولنا تو بہت آسان ہے, آج جا کر اپنے بوڑھے باپ باپ سے معافی طلب کر لے. نہیں کر ایسا عزیزو. مجھے نہیں معلوم آپ کے شہر میں کیا صورتحال ہے, کراچی میں جا بجا نظر آتا ہے عزیزو, دار السکون, بوڑھے ماں باپ. اللہ اکبر. ہم سے کہا ایک مومن کی حق تلفی نہ ہو, جس ماں باپ نے تجھے کتنی سختیوں کے ساتھ پالا ہے, آج موصوف اسے اپنے سے دور کر کے آ رہا ہے. یہ جب اس فرش عزا پر نہیں آیا تھا نا تو یہ کیفیت ہونی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ دور ہے, آج یہاں سے کہیں اور نہ جا ماں باپ کے پاس اور ان کی خدمت میں معافی طلب کر, انہیں اپنے گھر لیا. دیکھنے کے انداز فرق کرتے ہیں. جو دنیاوی مزاج رکھتا ہے وہ بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھتا ہے, جو اخروی مزاج اور مشیت پروردگار اور مشیت سید الشہداء کو سمجھ لے, اس کے لیے بوڑھے ماں باپ جنت کی کھڑکی اور دروازہ ہے. جنت کی کھڑکی ہے میرے بھائی, بہترین ہوائیں, دروازہ ہے. نہ کر ایسے. خدا کو میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ علی بن یقطین نے اپنے وعدے کا پاس رکھا, جگہ بجگہ ملتا ہے. کتنی لوگوں کو حج پر بھیجا کرتے تھے, حتیٰ ٹیکسس لیتے تھے ظاہر میں, جی جناب فقط حکومت کی نوکری کرنا بس, میری تو نوکری لگی بھگی. خود مجھے ایک صاحب ملے, کہا اوپر بھی کرپشن ہے نیچے بھی کرپشن ہے. مجھے کہتے ہیں تو گھر جا کے بیٹھ جا, تیری جو ہے وہ سیلری گھر پر آ جائے گی, اور یہ بھی گھر پہ بیٹھ کے کما رہا ہے. یہ کوئی طریقہ کار ہے میرے بھائی؟ علی کے چاہنے والے کو ایسا ہونا چاہیے. آؤ عزیزو اس کرپشن کو ختم کریں. پاک سرزمین ہے, پاک لوگوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے, نجس لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے یہ زمین. عزیزو مولا آقا کے ظہور کے لیے کوشش کر رہے ہیں. علی بن یقطین نے وعدہ نبھایا, اور بہرحال سختی اٹھانی پڑتی ہے انسان کو دین کی راہ میں. کتنے لوگوں کو حج پر بھیجا کرتے تھے. فرمایا مولا مجبور و ظاہر میں ٹیکس لوں گا, لیکن چھپ کر ہر شیعہ اور چاہنے والے کے پیسے کو واپس کر دوں گا. یہ علی بن یقطین. مقام دیکھیے, مرتبہ دیکھیے. ایک مرتبہ میرے مولا امام معصوم عزیزو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, کہا جو چاہتا ہے اللہ کے رسول کے صحابی کو دیکھے, سانے والے کو دیکھ لے. اللہ اکبر. آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں دین کے مددگار, تو فقط سید الشہداء کا مددگار نہیں ہے, تو امام حسن مجتبیٰ کا مددگار ہے, تو شہزادی کا مددگار ہے, تو علی ابن ابی طالب, تو اللہ کے رسول کا, تو دین خدا کا مددگار ہے. اس لیے کہ یہ ایک ہی نور ہے جس نے 7ویں امام سے اپنے آپ کو جوڑا. ایسا ہے کہ اللہ کے رسول سے اپنے آپ کو جوڑ دیا. فرمایا جو چاہتا ہے اللہ کے رسول کو کہ صحابی کو آتا دیکھنا, اس آنے والے کو دیکھ لے. دیکھا علی بن یقطین آ رہے ہیں, امام اس طرح سے اپنے چاہنے والے کی ستائش کر رہے ہیں, اس طرح سے اپنے چاہنے والے کی مد و سرا کر رہے ہیں. پروردگار متعال آپ تمام احباب کو حج بیت اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائے انشاءاللہ. اس سال کربلا ایام 40 میں آپ کو زیارت عطا فرمائے. حج پر جانے والے کے لیے اہم ترین دن عزیزو روز 9 میں ذی الحجہ, جس میں اہم ترین عبادت کیا ہے؟ سرزمین عرفات ظہر سے لے کر مغرب تک کا وقوف. آپ نے ٹھہرنا ہے. حاجی دو کپڑے یعنی بغیر سلے ہوئے لباس کے پہنتا ہے, احرام پہنتا ہے, وقوف کرتا ہے. ٹھہرنا اٹ سیلف عبادت ہے, یہی وظیفہ ہے ظہر سے لے کر مغرب تک. اور بہت زیادہ سفارش ہے اس میں, جو کچھ مانگو گے اللہ آپ کو. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے محروم ہو گیا تو اب پورے سال میں نہیں بخشا جائے گا مگر یہ کہ روزے عرفات اپنے آپ کو سرزمین عرفات پہنچا دے. اور یہ حسین ابن علی کا کرم ہے, شرف ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں جو روزے عرفہ بھی اپنے آپ کو نہ بخشا پائے وہ محرم و صفر کے مہینے میں فرش عزا پر آ جائے اور اپنی بخشش کا سامان کر لے. حتیٰ روز عرفہ بھی پروردگار حاجیوں پر بعد میں نگاہ ڈالتا ہے, پہلے حسین کے ظاہروں پر نگاہ ڈالتا ہے, پہلے حسین. اس لیے کہ حج کو بچایا ہے سید الشہداء نے, حج کو بچایا ہے سید الشہداء نے. علی بن یقطین عزیزو کیا مقام و مرتبہ ہے, اتنی اہم جگہ پر 7واں امام معصوم. کہا میں مسلسل پورا وقت جو اس مقام پر وقت گزار رہا تھا مسلسل علی بن یقطین میرے ذہن میں تھا. اللہ اکبر. چاہنے والے نے کیا پاکیزہ کردار ادا کیا ہے کہ امام کی نگاہ میں اتنا بلند ہو چکا ہے علی بن یقطین. ساتھ ہے عزیزو میرے, اتنا بلند, اتنا بہترین کردار کا حامل. ایک مرتبہ حج پر آئے, مدینہ پہنچے. اب میں بہت ساری باتیں چھوڑ دی, آپ نے حتماً سنی بھی ہوگی کس طرح سے امام ہیلپ کرتے تھے. ایک مرتبہ امام کی خدمت میں ہدایہ بھیجے, امام نے اس میں سے ایک جوڑا واپس بھجوا دیا. علی بن یقطین پریشان ہے, یہ جوڑا کیوں بھجوا دیا واپس؟
کہا اسے اپنے پاس رکھو کام آئے گا. بعد میں غلام کو علی بن یقطین نے جو ہے وہ نکال دیا. اس نے جا کر ظالم بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کر دی, بھائی یہ تو شیعہ ہے, اور اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ جو تو نے جوڑا دیا تھا, وہ بہترین اور نفیس لباس دیا تھا, دیکھ وہ ان کے پاس نہیں ہے, وہ تو امام کو دے چکا ہے. اور امام نے واپس پلٹا دیا تھا. فرمایا اے علی بن یقطین, اب وضو کا طریقہ کار یہ ہے, جیسا مولا کہتے چلے جائیں. دشمن نے شکایت کی, چھپ کر دیکھا گیا, دیکھا ارے, کہا اے علی بن, خود آ گیا ظالم بادشاہ آگے بڑھ کے کہنے لگا, اے علی بن یقطین اب میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنوں گا. اب میں پھر فوراً امام کی جانب سے خط آیا, اب جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے وضو کرنا ہے. تو اس طرح سے عزیزوں بلندی دیکھیے, اس طرح سے امام کا سپورٹ دیکھیے. ایسے میں علی بن یقطین, امپورٹنٹ بات یہ ہے عزیزوں, دلوں کو جھنجھوڑنے والی بات یہ, ایک مرتبہ حج پر آئے, مدینہ پہنچے, دق الباب کیا, ملنا چاہتا ہوں مولا آپ سے. علی بن یقطین آیا ہے, کہا ہم نہیں ملنا چاہتے. میں نے اور آپ نے تو بڑا امتحان نہیں دیا عزیزوں. کرپٹ حکومت میں اپنے مولا کی خاطر جان پر کھیل کر امتحان دینے والا علی بن یقطین دروازے پر کھڑا ہے, کام نہیں ملنا چاہتے. سمجھ گیا غلطی ہوئی ہے. ہاں یہاں پر سافٹ ویئر ہر روز کی بنا پر اپڈیٹ ہونا ضروری ہے. میں دوسرے خمسے کا جو موضوع ہے, نیکی کا بجا لانا کافی نہیں ہے میرے بھائی, نیکی کا بچا لے جانا کا ضروری ہے. بجا لانا ایک کمال ہے, اسے محفوظ رکھنا. علی بن یقطین یہ ہے تیرا مقام, لیکن کب تک؟ جب تک کوتا ہی نہیں کرے گا. دروازے پر آیا, کا نہیں ملنا چاہتے. سمجھ کے غلطی ہوئی ہے, چاہنے والا ہے, معرفت رکھتا ہے. دوسرے دن راستے میں ملاقات ہوئی, مولا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا ایک چاہنے والا ہمارا تیرے پاس آیا تھا, ابراہیم جمال, اونٹوں کا کام کرنے والا, ایک غریب سا فقیر سا. ملاقات نہیں دی نا تو نے اسے, اب چاہتا ہے مولا کی ملاقات تجھے مل جائے. مولا غلطی ہو گئی, یہ مدینہ ہے, ابراہیم جمال تو کوفے میں رہتا ہے, کیا کروں؟ کہا توبہ کرنا چاہتا ہے, راہوں کو ہم سمیٹ دیے دیتے ہیں. توبہ کرنا چاہتا ہے, رات کو بغیر جاؤ حشم کے آ جا, بقی میں سواری کا جانور موجود ہے, تجھے ابراہیم جمال کے گھر تک پہنچا دے گا. سواری کے جانور پر ایک قدم نہیں رکھا, دوسرا قدم کوفے میں تھا. ابراہیم جمال کے گھر پر دق الباب کیا. کون؟ علی بن یقطین, وزیر مملکت میرے گھر پہ آیا ہے. کہا میرے بھائی کھول دے, بڑی پریشانی ہے, میں نے تجھے ستایا ہے, میرے لیے دنیا تاریک ہو گئی ہے, دنیا تاریک ہو گئی. کہا میں نے آپ کو معاف کیا. کہا نہیں, ایسے معافی نہیں چاہیے عزیزو, معافی طلب کریں خوبصورت طریقے سے, خوبصورت طریقے سے. اپنے ماں سے معافی طلب کریں, جی مجھے معاف کر دیے گا, نہ اس معافی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جا ماں کے قدموں کو چوم, ماں کے ہاتھوں. عزیزوں اگر اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں, رحمت چاہتے ہیں, مغفرت چاہتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ رہیے. ٹھیک ہے بس اوقات مسائل ہو سکتے ہیں, اللہ آپ کو پیسہ دے, 2 گھر ساتھ لے کر رکھیے, لیکن روزانہ صبح کا آغاز. عزیزوں میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں, اللہ نے دنیاوی اعتبار سے, رزق کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اہم ترین وجہ کیا ہے؟ دنیا کے اس کوسے پر رہتے ہیں, اس سمندر پار رہتے ہیں, روزانہ 10 منٹ ماں باپ کو فون کرتے ہیں. نہیں کہ ماں باپ کو فون کرنا پڑے, نہ میرے بھائی, تو نے فون کرنا ہے, تیری ذمہ داری ہے. بوڑھے ماں باپ میرے اور آپ کے پیسوں کے محتاج نہیں ہے. محبت کیجیے عزیزوں, انہیں روٹی کے ٹکڑے نہ پھینکیے. اگر اس معاشرے میں اس طرح کے کردار, بدصورت کردار نہ ہوتا عزیزوں, میں اپنی زبان پر نہیں لاتا یہ الفاظ. بھلا بیٹھا ہے, عرض کر رہا ہوں, غفلت کا انجیکشن, بے دردی کا انجیکشن لگ گیا ہے. فلاں قید میں ہے نا, ہم تو قید میں نہیں ہے. فلاں پریشان ہے نا, ہم تو پریشان نہیں ہے. فلاں ملک والے ٹینشن میں, ہمارا کیا سے, فلاں شہر والے, فلاں محلے والے, فلاں رشتہ دار, آخر میں لے دے کر اپنی زندگی میں. یہ حسینی نہیں ہوتا ہے عزیزوں. دنیا کے کسی خطے میں ظلم ہو, اسے درد کا احساس ہو, یہ تڑپے. شروع کرے عزیزوں اپنے ماں باپ سے, شروع کرے اپنی بیوی بچوں سے. اے مومن بد اخلاقی نہ کر اپنی زوجہ کے ساتھ, کل کو قبر میں جواب دینا پڑے گا. اپنے بچوں کی فقط دنیا نہ سوچ, ان کی آخرت بنا. یہ وہ فرش ازا کا خوبصورت ترین رزق ہے. معافی طلب کریں اچھے طریقے سے, اے ماں معاف کر دے. زوجہ سے معافی طلب کریں, جھکے گا نہیں ہے مومن تو, اچھے طریقے سے. ستایا کتنے برے طریقے سے تھا, اب اچھے طریقے سے معافی طلب کر. جھکتا نہیں عزیز علی کا چاہنے والا. علی بن یقطین اپنی اس بلندی کے ساتھ کہا ایسے معافی قبول نہیں ہے. میں زمین پر لیٹ جاتا ہوں,
تو اپنے پیروں کو میرے رخساروں پر ملنا شروع کر. کہا میں ایسے نہیں کر سکتا ہوں. کہا اس کے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. لیٹے اس نے اپنے پیروں کو ملا دل سے. ہاں گناہ کی تاریکی مٹ گئی. اب جب پلٹ کر قدم رکھا امام نے دوبارہ اپنے سینے سے لگایا. عزیزو اس بارگاہ میں شفاعت یہی ہے, کوئی اور سفارش نہیں ہے. تو عزم کر لے, ارادہ کر لے, میں نے اپنی زندگی کو بدل لینا ہے. میں نے آپ کا بہت وقت لیا, مجھے معاف کر دیجیے گا عزیزو. آئیے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا لیجیے, خدا را کوتاہی نہ کیجیے. چھوٹی چھوٹی باتیں عزیزو, چھوٹی چھوٹی باتوں میں دقت کیجیے. مجھے نہیں معلوم, بہرحال آسان نہیں ہوتا بس اوقات لفٹ دینا آپ کے لیے, جاننے والا نہیں ہے, لیکن حتی جاننے والا کھڑا ہے, آپ گاڑی میں یکو تنہا جا رہے ہیں, کیا حق ہے اس کا؟ شیشہ اتار کے حد اقل یہ نہیں پوچھ سکتا ہے میرے بھائی کہاں جانا ہے تو نے؟ مجلس سے نکلا ہے, نہیں پوچھ سکتا ہے. ہم سکون و اطمینان سے اپنے, ہم کیا کریں, ہم نے تو مجلس کر لینا. عزیزو مجلس کا آج امام فرمائے, دیکھو مولا فرماتے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ صلی. دیکھو ہماری حد کے حرمت نہ کیا کرو. چاہنے والا سامنے بیٹھا تھا, مولا ہم اور آپ کی حد کی حرمت کیسے ہو سکتا ہے؟ کتونی لوگوں میں سے جو ہماری حد کی حرمت کرتا ہے. اللہ اکبر. مولا میں کا تھوڑی دیر پہلے جوفا سے جب تو گزرا تھا, ایک پریشان حال کھڑا تھا, تو اس سے کہا بھی کہ میں تھکا ہوا ہوں, مجھے اپنے سواری کے جانور پر ساتھ بٹھا لے. بٹھا بھی سکتا تھا, لیکن تو نے اس کی بات سنی ہی نہیں. اور سن, ہمارے چاہنے والے کو ستانے والا اور اس کے حق کی ادائیگی نہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے ہمیں ستایا ہے, ایسا ہے کہ اس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا ہے. آؤ عزیزوں ان مجلسوں کے طفیل میں اور آپ اپنی زندگیاں بدل لیں. ممکن ہے یہ باتیں شاید بعض اذہان عالیہ پر گرا ہوں عزیزوں, لیکن مجھے معاف کر دیجیے گا, میری ذمہ داری ہے. ان مجلسوں کے طفیل کم ترین رزق جو بڑھتا ہے عزیزوں وہ ہے پاکیزگی کا تحفہ. لے کر جاؤ عزیزوں, اپنی زندگیاں بہتر بنا لیجیے. اپنے رشتہ دار سے قطع تعلق چھوڑ دے میرے بھائی, بہن بہن سے, بھائی بھائی سے. فرمایا 3 دن سے زیادہ اگر قطع تعلق رہے تو پروردگار متعال کی رحمت سے دونوں محروم ہو جاتے ہیں. مولانا صاحب میری غلطی نہیں ہے, اس کی غلطی ہے, فرق نہیں پڑتا, تیری ذمہ داری ہے. تو اسے میسج کر, تو فون کر, تو کہہ اے میرے بھائی اگر میری غلطی ہے تو پروردگار متعال مجھے معاف کر دے, اگر تیری غلطی ہے تو پروردگار متعال تجھے بخش دے. ہم دونوں آپس میں لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, ہم علی کے دشمن سے لڑنے کے لیے پیدا ہوئے. ہم نے اپنے مولا کے خلاف اپنی طاقتوں کو صرف کرنا ہے عزیزوں. جو بھی یہاں پر ہے ماتمی ہے, ہاں اپنے اپنے ان ناموں سے عزیزوں کبھی ہوتا ہے یہ امام بارگاہ ہے وہ امام بارگاہ ہے, فقط تعارف کے لیے عزیزوں, وگرنہ ہر ایک علی کا چاہنے والا, ہر ایک حسین کا ماتم دار ہے. دور نہیں ہو جائیے گا عزیزوں ایک دوسرے کے ساتھ, شیطان کے وسوسوں کا شکار نہیں ہو جائیے گا. اپنے ماتمی بھائی کو بھی اپنے سینے سے لگا کر رکھیں, اپنے نمازی بھائی کو بھی اپنے سینے سے لگا کر رکھیں. ہو ہی نہیں سکتا کوئی حسین کا ماتم دار ہو اور پروردگار متعال کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو. حسین کے سب سے بڑے ماتم دار کا نام ہے سید سجاد زین العباد. پوری زندگی میرا مولا کربلا والوں کو روتا رہا, اور سب سے بہترین عبادت گزاروں کی زینت بھی ہے سید سجاد. اپنی واجب نمازوں کو فراموش نہ کریں, انشاءاللہ شیطان کے وسوسوں کا شکار نہ ہو عزیزوں, پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. یہ ہے زیارت با معرفت. سفر زیارت پر عزیزوں جب کبھی میرا چوتھا امام کسی سفر پر جایا کرتے تھے, طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ میں کون ہوں, کس گھرانے سے میرا تعلق. ہمیشہ ایک نئے قافلے کا انتخاب کیا کرتے تھے جس میں کوئی نہیں جانتا, اور پھر کیا کرتے تھے مولا امام معصوم کیا کرتے تھے, ہر ایک کی خدمت کرتے تھے, ہر ایک کی خدمت کرتے تھے. ایسے میں کسی جاننے والے نے پہچان لیا, کہا کیا کر رہے ہو, یہ امام ہے. تڑپ کے کہا تم جو ہمیں اللہ کے رسول کی نسبت سے عزت دیتے ہو ہمیں وہ نہیں چاہیے. اللہ اکبر. آؤ عزیزو یہ ہے سفر زیارت. یہ میرا کمرہ تھا, یہ میری سیٹ تھی, میرے سامان پہ اپنے اپنا سامان رکھ دیا. نہیں بھائی, سفر زیارت کو نہیں سمجھ پایا تو, نہیں سمجھ پایا تو, نہیں سمجھ پایا تو. خدمت گزار جتنا رہے گا اتنا زیادہ عطا کر دیا جائے گا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے. کل میں نے آپ کی خدمت میں شہزادی زینب کی زیارت کا ذکر کیا تھا, آج سید الشہداء کی بیٹی کی زیارت کا منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اے زائر
خدا تجھے محروم نہیں رکھے گا، تو اچھے طریقے سے طلب کرتا چلا جا، پروردگار متعال عطا کرتا چلا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آئیے سرزمین کربلا کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھ کر سب مل کر سلام بھیجتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ آخری مرتبہ اے میرے بھائی، کب تجھے زیارت کا شرف ملا؟ اگر بہت سال ہو گئے یا شاید ابھی تک کربلا نہیں جا پایا ہے، تڑپ کر کہ اے میرے مولا مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے، تو مجھے کربلا کی زیارت سے محروم نہ کر۔ اے میرے مولا اس سال 40 باپیادہ زیارت کا شرف بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ عزیز و نام حسین میں عجیب درد ہے، عجیب کرب ہے۔ فرمایا جب کبھی یہ نام مومن اپنی زباں پر جاری کرتا ہے، اس کی آنکھیں روتی ہیں۔ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی میں بہتری کے لیے ظالم کے خلاف اپنے مولا کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مظلوم کے حامی بننا چاہتے ہیں۔ عزیزو انشاءاللہ خداوند متعال محروم نہیں فرمائے گا۔ کوشش کرے پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کر دے۔ نہ شرما میرے بھائی، نہ شرما۔ جب میں اور آپ گناہ کرتے ہوئے نہیں شرماتے ہیں تو گناہ کی معافی طلب کرتے ہوئے انسان کیوں شرمائے؟ فرمایا دنیا کی کوئی مصیبت ہو جزا نہ کر، فضا نہ کر، لیکن جب فاطمہ کے لال کی مصیبت کا ذکر ہو بلند آواز سے گریا کر، سر پیٹ فریاد بلند کر۔ جب یہ آنسو تیری آنکھوں میں برآمد ہوتا ہے، چھٹا امام خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کرتا ہے، رحم اللہ دمعتک، اے حسین کے عزادار، خدا تیرے آنسوؤں پر رحمت نازل فرمائے۔ بلند آواز سے رونا انسان کے گناہ کو پگھلا دیتا ہے۔ اب کسی کا حق نہیں چھینوں گا میرے مولا، معافی کا طلبگار ہو، ماں باپ کی دعائیں میرے شامل حال کر دے، اس سال 40 میں مجھے بلا لے۔ بس اس سے زیادہ اور کوئی ذمہ داری نہیں، ہر روز تڑپ کے مانگو، مولا اس سال 40 آنا چاہتا ہوں، قدم بوسی کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عصر عاشور ہی کو عزیزوں، اولاد والوں خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ جناب سکینہ حسین کی بیٹی کا نام ہے عزیزو، باب الحوائج بیٹی ہے۔ اولاد والوں خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ میرے مولا کا وداع کربلا میں سخت ترین موڑ تھا عزیزو، عجیب وداع ہے جناب سکینہ کے ساتھ، کیسے مقتل نے لکھا ہے عزیزو۔ میں بعد از شہادت جناب سکینہ کی زیارت پیش کرنا چاہتا ہوں جب باپ کی زیارت کی ہے، لیکن پہلے اس وداع کے چند جملے سن لیں۔ ایک مرتبہ میرا مولا در خیمہ پر آیا، سلام کیا، اے زینب ام کلثوم، اے سکینہ، اے فاطمہ، میرا سلام آخر۔ ایسے میں عزیزو بیٹی آگے بڑھی۔ آج بھی باپ جب گھر سے نکلنا چاہتا ہے بیٹی آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھ کر کہتی ہے بابا جا رہا ہے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا۔ باپ بہت ہی تڑپتے دل کے ساتھ کہتا ہے بیٹا میں فون کروں گا، شام میں آ جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ عزیزو، اگر 10 دن کے لیے جا رہا ہے باپ، اگر 1 مہینے کے لیے جا رہا ہے، فقط دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، جو بیٹی دیکھ رہی ہے صبح سے جو بھی رن میں جاتا ہے، ارے چچا عباس بھی پانی کا کہہ کر گئے، واپس
کس نے؟ ہائے میرا بابا جا رہا ہے. تڑپ کے کہا استسلمت للموت. پہلے توجہ سے سنیے پھر بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. کہا استسلمت للموت. بابا آیا تو بھی مرنے چلا ہے بابا؟ بابا آیا آپ بھی مرنے چلے ہو؟ حسین غریب زہرا نے کہا بیٹا سکینہ جس کا کوئی مددگار نہ ہو وہ کیا کرے؟ کہا بابا ٹھیک ہے آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیے، اپنی بیٹی کی ایک خواہش پوری کر دیجئے. کیا چاہتے ہو بیٹا؟ فرمایا ردنا الی حرم جدنا. بابا پہلے اپنی سکینہ کو نانا کے مدینہ پہنچا دے. خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. سکینہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. رخساروں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا، پیشانی کے بوسے لیے. باپ خواہش پوری تو نہ کر سکا، ایک خواہش کر بیٹھا. بیٹا سکینہ ایک خواہش ہے باپ کی. کیا چاہتے ہو بابا؟ جب تک باپ زندہ ہے رو رو کے باپ کے دل کو نہ جلا، کلیجے کو نہ تڑپا. عجب نہیں بہتے آنسوؤں کو صاف کیا. بابا خدا حافظ، جب تک آپ زندہ ہیں اب سکینہ نہیں روئے گی. کچھ دیر گزری، کربلا کی زمین پر زلزلہ آیا. قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین. بیٹی چلی، باپ کی زیارت کو پہنچی. بے سر کا لاش ہے. سکینہ نے اپنے آپ بابا کے بے سر کے لاشے پر غشی طاری ہو گئی. اس عالم میں پیغام دیا عزیزو بچوں کو خصوصیت سے محرم و سفر میں جب بچہ پانی پینا چاہے اس کا ہاتھ روک دے، پہلے کہے کربلا کا رخ کر، کربلا کے پیاسوں کو سلام بھیج. یہ وہ پیغام ہے جو سکینہ کے ذریعے سے پہنچایا. کہا سکینہ میرے شیعوں کو پیغام دے دے جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا. مجھے بس عزیزو تھوڑی دیر نہیں گزری تھی زیارت کو، شمر کے تازیان ہے. سکینہ کی فریاد بابا تیرے بعد بھی تیری سکینہ کو تجھ پر رونے نہ دیا گیا. لا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. عزیزو بہت اہم موقع ہے، دعا کا صدق دل سے طلب کرے، خدا محروم نہیں فرمائے گا. پروردگار ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لی ہوئے، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما. تیری راہ میں کام آنے والا رزق زیادہ سے زیادہ عطا فرما. جو بیمار ہے خصوصیت سے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما. ہم سب امراض روحانی میں مبتلا ہے میرے پروردگار. خصوصیت سے آج سوچئے گا عزیزو، اپنے دل کو وسیع کریں. یہ بے دردی کا جو انجیکشن لگا ہوا تھا عزیزو، آج اس ذکر کے بدولت سلامتی ملی ہے. درد مند ہو چکے ہیں پروردگار. ہر مومن، ہر انسان، ہر تیری پاکیزہ مخلوق کا درد اپنے دل میں سجانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اس درد کے مداوا کے لیے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جو جمع شادی کی دہلیز پر ہے، ماں باپ کو اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری بجا لانے کی توفیق عطا فرما. ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو دنیا و آخرت کے لیے کارآمد ہمسر عطا فرما. جو شادی شدہ تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی جناب سکینہ جناب علی اکبر کی مانند صالح اولاد عطا فرما. جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ عطا کیا، اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. اس غیبت کے زمانے میں عزیزو کوئی اور راستہ نہیں، باوجود اس کے کہ ترجمہ ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ اردو میں بھی آتا ہے، کون سن پاتا ہے عزیزو ان خطبات کو؟ اپنی انفرادی، اپنی فیملی لائف، اپنی اجتماعی زندگی، اے پروردگار اپنی زندگی میں سے وقت نکال کر علماء کرام اور مراجع اعظام کی باتوں کو سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی، اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، مخصوصاً
خصوصاً سرزمین کربلا کی مخصوصاً ایام 40 میں پا پیادہ زیارت سے ہم سب کو بہرمند فرما، با معرفت زیارت سے بہرمند فرما۔ اگر تیری مشیت میں یہ ہے کہ اس سال بھی ہم نہ پہنچ سکے، حسین کے لیے تڑپتا دل، حسین کی تعلیمات کو اپنے دل میں سجاتے ہوئے اس زیارت کی نورانیت سے ہم سب کو بہرمند فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سرزمین پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے، جو اس ملک میں ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں ہم پر مسلط نہ فرما۔ اس دھرتی سے محبت کرنے والے محمد و آل محمد اور آپ کے پاک و پاکیزہ اصحاب سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان مسلمان ہے، در کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتم دار آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو دشمن سے برسر پیکار ہے، دشمنوں پر فتح و نصرت، کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، عزیزوں ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے طلب کریں، انشاءاللہ خدا عطا کرے گا۔ ممکن ہے رزق کے ذریعے سے، ممکن ہے اولاد کے ذریعے سے، ممکن ہے مقام و مرتبے کے ذریعے سے۔ پروردگار یہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ جو کچھ تو نے ہمیں اس دنیا میں عطا کیا ہے، جان مال عزت آبرو شرف اولاد، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی زبان سے تیری راہ میں کوشش کرتے ہوئے، سید الشہداء کی راہ میں کوشش کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما۔ جو تیری راہ میں درجہ شہادت پر فائز ہیں ان کے درجات عالی اور بلند فرما۔ جو تیری محبت میں، اہل بیت کی محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، قید و بند کی صحبتوں میں مبتلا ہیں، خصوصیت سے مسنگ پرسنز ہیں، میرے پروردگار جلد سے جلد قید سے رہائی کے اسباب کی فراہمی فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معاف کیجیے گا عزیزو مجھے، چونکہ یہ تقاضا کیا جاتا ہے لہٰذا بارہا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام کو یاد کرتے ہوئے، آپ حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین مومنات کو یاد کرتے ہوئے، علماء کرام مراجع اعظام شہدائے ملت الاخص مرحوم سید اعجاز حسین، مرحومہ جعفری بیگم، مرحومہ فردوس جہان، مرحوم سید محمد علی، مرحوم سید شوکت علی، مرحوم سید محمد علی محمود علی اور اس خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک